أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة معروفة بزيارة يوم العاشوراء عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام: اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجے محمد. زیارت عاشوراء کا ایک دعائیہ فقرہ ہے جس کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا ہے کہ پروردگار، اس جگہ جہاں میں تیرے بندے خاص حسین کو سلام کر رہا ہوں، ان سے اظہار عقیدت کر رہا ہوں اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت کر رہا ہوں، مالک اس جگہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے کہ جن تک تیری رحمت، تیری مغفرت اور تیرا کرم اور تیرا فضل پہنچتا ہے. اور اس کے بعد دعا ہے، بندہ دعا کی اس معراج پر پہنچتا ہے کہ اے پروردگار، میری زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی بنا دے، اور میری موت کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت بنا دے. میں نے انہی دونوں جملوں کے لیے اس فقرے کو منتخب کیا ہے اور روزانہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اس لیے کہ اس سال اس عشر مجالس کا موضوع قرار پایا ہے زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات. اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں، انہیں اپنائیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے مسائل گھٹتے جائیں گے اور ہماری زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام کی حیات طیبہ اور پاک و پاکیزہ زندگی سے نزدیک ہوتی جائے گی. میں نے اپنی گزارش کے پہلے دن کہا تھا کہ ایک سورج اتنی بڑی دنیا کو چمکانے کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس تو 14 سورج ہیں، پھر ہمارے گھروں میں کوئی تاریکی کیوں رہ جائے؟ ضرورت صرف ان پردوں کو ہٹانے کی ہے جو اس نور کو آنے سے رکاوٹ بن رہے. کل تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات بار بار کہی کہ آخر زندگی کے مسائل کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات ہی سے استفادہ کرنے کی بات کیوں طے کی ہے؟ کیوں کسی اور سے نہ سیکھیں، کیوں کسی اور سے
نہ سمجھیں کہ وہ کسی اور کی تعلیم کو نہ اپنائیں۔ اس سلسلے میں گزشتہ شبوں میں جو باتیں کہی ہیں انہیں صرف یاد دلاتے ہوئے آج ایک جملہ اور اپنے جوانوں کی خدمت میں خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ تعلیمات اہل بیت کوئی ان کے ذاتی نظریے کا نام نہیں ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں روایت پڑھی تھی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ کسی پوچھنے والے نے سوال کیا تھا اور آپ نے جب جواب دیا تو اس نے پھر کہا کہ ارائیتا، آپ کا کیا کی رائے کیا ہے اگر ایسا ہو جائے؟ تو امام نے کہا تھا ماں چھوڑو، لسنا من اہل ارائیتا، ہم آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول نے، اللہ کے رسول نے ہمارے جد نے بتایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم پیغمبر کی بات تم تک پہنچاتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اللہ کی بات پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہم کسی کے پاس اور کیوں جائیں، ان کے پاس کیوں نہ جائیں جن کے پاس اللہ کی بات ہمیں مل جائے جس میں کسی خطا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی بسر کرنے کے لیے ماڈل طے کرتے ہیں، اصول بناتے ہیں، نظام انتخاب کرتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں، سلیقے زندگی طے کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم طے کریں تو ہمیں دنیا میں نمونے تو بہت مل جائیں گے، مگر ان ادھورے، ان ناقص، ان کچے پکے نمونوں کے بجائے وہ کردار کیوں نہ اپنائے جائیں جن کرداروں میں کہیں سے کسی کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں آج جو بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اہل بیت کا دامن کیوں پکڑا ہے زندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے اور مسائل حیات کو حل کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا سے مسئلہ پیدا ہو تو آپ دو چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سے بیماری پیدا ہو گئی، زندگی میں ایک چھوٹا سے قانونی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ قانونی مسئلہ ہو گیا ہے تو وکیل کے پاس جانا ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر یا وکیل کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کے پاس وہ نالج ہے کہ نہیں، وہ علم ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صرف نالج پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میرے لیے خلوص اور اپنے پن کا احساس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں محسوس کروں کہ یہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے مجھے غلط دوا دے دے گا، جانتا تو ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے، دوا کیا ملنا چاہیے، وکیل ہوتے ہوئے مجھے غلط رائے دے دے گا، بہکا دے گا، تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو ایک ہوتا ہے اتنی نالج جو میرے مسئلے کو حل کرے، اور دوسرے میرے لیے اس کے اندر اپنائیت کا اتنا جذبہ جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ اگر اپنائیت کا اتنا جذبہ نہیں ہے کہ میں اس پہ بھروسہ کروں تو میں اپنے مسئلے کو اس کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے اہل بیت علیہ السلام کو اس لیے اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے صرف اس لیے منتخب نہیں کیا ہے کہ وہ صاحبان علم تھے، صرف اس لیے نہیں منتخب کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات بتانے والے تھے، صرف اس لیے نہیں منتخب کیا ہے کہ وہ صاحبان کردار تھے، صرف اس لیے نہیں منتخب کیا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ میں نے انہیں اس لیے بھی منتخب کیا ہے کہ وہ اتنی عظمتوں کے باوجود میرے لیے بے انتہا مخلص بھی ہیں۔ میری اس بات کو آپ محسوس کریں جو بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ساری عظمتوں کے باوجود، وہ اپنی ساری بڑائیوں کے باوجود، وہ اپنے سارے بڑے پن کے باوجود، ان کے پاس علم کتنا ہے میں ان قصیدوں کو اس وقت دہرا نہیں سکتا ہوں ورنہ اسی میں گفتگو چلی جائے گی۔ ان کے پاس عظمتیں کتنی ہیں، ان کے پاس فضیلتیں کتنی ہیں، فضیلتیں ان کے پاس آ کے اپنا نام پیدا کرتی ہیں، یہ فضیلتوں سے ناموری نہیں حاصل کرتے ہیں۔
عظمتیں ان کے پاس آ کے سکون پاتی ہیں، یہ عظمتوں کو پا کے اپنے چین حاصل نہیں کرتے ہیں. تو میں ان ساری عظمتوں کے باوجود میں نے یہ پایا ہے کہ وہ میرے مخلص ہیں. مجھے آپ کو میرا یہ لفظ ممکن اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن میں اس کی ذرا سے صراحت کروں گا، اس لیے میں نے منتخب کیا ہے. میں نے روایتوں میں نہ جانے کتنے واقعات، ہمیں صرف ایک دو تذکرے اپنے نوجوانوں کے معلومات کے لیے عرض کروں کہ وہ ہمارے بارے میں کتنے مخلص ہیں، اور کیسی سوچ ان کی ہے، کیسی فکر ان کی ہے، اور کیسی خواہش ان کی ہے. ایسے کے ہوتے ہوئے خود غرضوں کے پیچھے دوڑنا حماقت ہے. میں نمونہ آپ کے سامنے رکھوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور کا، اور ایک ان سے پہلے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تمام ائمہ کی زندگی میں ایسے نمونے دیکھنے کو مل جائیں گے. میں صرف تذکرے کے طور پر اور بات کا ثبوت آپ تک پہنچ جائے اس لیے ایک دو تذکرے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اکثر ہم میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے. یہ اختلاف جو ہو جاتا ہے تو کس کو پڑی ہوتی ہے جس اختلاف میں آئے اور اس کو دیکھا کہ بھائی ہونے دو، کون پڑے اس میں، کہیں ہم بھی اس میں آلودہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بھی الجھن کا شکار نہ ہو جائے. اور اگر مسئلہ پیسے کے لین دین کا ہو کہ اگر ہم نے اس مسئلے میں دخل اندازی کی تو کچھ اپنی جیب سے جانے کا خطرہ ہے، تب تو آدمی دور سے کنی کاٹ کے نکلنا شروع کر دیتا. 10-20 ڈالر کا خرچہ ہو جائے، بلا وجہ چھوڑو، کون اس چکر میں پڑے. اب سنیے وہ ہمارے لیے کیسے مخلص اور کیسے فکر مند ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے واقعہ کافی عرصے پہلے پڑھا تھا اور مجھے اپنے نوٹس میں ڈھونڈنے نہیں ملا، ورنہ نام بھی بتاتا، یا جناب زرارہ یا جناب محمد ابن مسلم، انہی میں سے کوئی صحابی ہے. ان کے سامنے دو مومنوں میں آپس میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تل کلامی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بحث مباحثہ ہو رہی. وہ رک گئے، گزر رہے تھے ادھر سے. ایسا نہیں کہ ان بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مجلس میں تھے، کہیں اجتماع میں تھے، ایسا نہیں. گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو جعفر صادق کے ماننے اور چاہنے والے آپس میں کچھ تل کلامی کر رہے ہیں. رک گئے. اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کچھ لین دین کا معاملہ ہے. مثلا ایک دعوے دار تھا، میں اتنی رقم ان کے دن میں نکلتے، انہوں نے نہیں دی، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں نکلتی. اور یہ ہمارے معاملات میں یہ مسائل روزمرہ کے مسائل میں ہیں کہ نہیں. تو لین دین کا کچھ معاملہ تھا. تو جو صحابی امام کے ہیں، چاہے وہ زرارہ ہو، جناب زرارہ، چاہے محمد ابن مسلم، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جناب مفضل ہے، رک گئے اور پوچھا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا پیسوں کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپس میں جھگڑا نہ کرو. جو کہہ رہا تھا میری رقم، اس سے پوچھا کتنی رقم تمہاری بنتی؟ اس نے رقم کوئی بتائی. انہوں نے نکال کے ان کے حوالے کر دی. کب جھگڑا ختم ہو گیا. اب یہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا تو ہم سمجھتے جناب مفضل کا یہ ذاتی کام تھا. لیکن جناب مفضل نے پیسے دے کے کہا کہ سنو، یہ جو رقم میں نے تم کو نکال کے دی ہے، یہ میری ذاتی رقم نہیں ہے، یہ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ جو رقم میں نے دی ذاتی رقم نہیں، ہمارے مولا نے ہمارے پاس اپنی رقم امانت کے طور پر رکھوا کے یہ کہا ہے کہ اگر ہماری قوم کے لوگوں کے درمیان کسی جگہ پیسوں کے معاملے میں کوئی آپس میں دوری پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، تو تم ہماری طرف سے یہ رقم دے کے اس اختلاف کو ختم کر دینا. تو میرے عزیزوں، میں نے نمونہ صرف اس لیے پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں زندگی کے مسائل ان کی بارگاہ میں کیوں حل کرنے کے لیے نہ جاؤں جو میری طرف سے درخواست کے بغیر میرے لیے اتنا فکر مند رہا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک چھوٹا سا نمونہ اور سن لیجیے. میں یہ بات بار بار روز اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جوانوں، آپ جس ملک میں آ کے بسے ہیں، جہاں چاروں طرف سے آپ پہ حملے ہیں، اور ان حملوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں زندگی کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. زندگی کی سہولتیں ضرور بڑھی اس سرزمین میں،
وہ سہولتیں ملی ہیں جو اپنی سرزمین پہ ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن چند مادی سہولتوں کے ملنے کے بدلے میں اگر ہم ہوشیار نہ رہیں تو نہ جانے کتنی مشکلیں، کتنے خطرے، کتنے مسائل ہیں جن سے ہماری زندگی یہاں دو چار ہے۔ لہذا میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں محمد و آل محمد کے دامن سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل دریافت کر کے اس پر عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا نمونہ اور سن لیں کہ میں ان سے کیوں اپنی زندگی کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دور کا واقعہ ہے جب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یعنی ظاہری حکومت بھی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ہم آپ تو دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں ضلع ہوتا ہے اور صوبہ ہوتا ہے، ایک ضلع کا پاکستان انڈیا کا میرے خیال سے ایک ہی نظام ایک ہی طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ایک ضلع کے ڈی ایم صاحب کتنے اونچے ہو جاتے ہیں، کسی علاقے سے گزرے تو کوئی بچہ سوتا نہیں رہ سکتا، اتنی چیپو ہوتی ہے، گاڑیاں جا رہی، شور ہو رہے ہیں، سائرن بج رہے ہیں، کیا کیا ہوا کرتا ہے۔ ڈی ایم صاحب چھوڑیے، تحصیل کے تحصیلدار صاحب، ان کی کیا شان و شوکت ہوتی۔ عالم اسلام کے حاکم اور اس وقت کی جو زمین پر حکومتیں قائم ہیں ان میں سب سے بڑی حکومت کے سربراہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہے۔ ظاہر حکومت بھی آپ کے ہاتھوں میں، یعنی دنیا آپ کو حاکم مان رہی ہے۔ تھکے ہوئے دوپہر کی تیز گرمی میں، دھوپ میں، ہم آپ بھی اگر کسی کا کوئی کام کرنا بھی ہوتا ہے، اگر تب بھی دیکھتے ہیں بھائی 12 بجے رات میں تو نہیں چل سکتے، بھائی صبح چلیں گے انشاءاللہ۔ دوپہر میں کوئی آیا لنچ ٹائم پر، بھائی یہ کوئی کہیں جانے کا وقت ہے، اتنا سے تو وقت ملا، ذرا سے چاہ کے ذرا کچھ کپ کافی پی لیں، شام کو چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب کرتے نہیں کرتے، کام کرنے کی صورت میں بھی یہ سب کرتے ہیں، نہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کتنے فکر مند ہیں ہمارے، ان کی سوچ ہمارے بارے میں کیا۔ تھکے ہوئے کہیں سے تشریف لائیں، دھوپ ہے، تیز دھوپ ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اس لیے کہ گھر سے نکلتے ہی تھے تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ مظلوم تو نہیں ہے کوئی، اس کو ظلم سے نجات دی جائے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، اس کو پریشانی سے نجات دی جائے۔ حکومت مولا کائنات کے تذکرے آپ سنتے رہے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تھکے ہوئے دروازے میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں ایک خاتون چادر اوڑے بیٹھی ہے، تیز دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ رک گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھے دھمکی دی ہے کہ اب گھر میں نہ آنا، ورنہ مار ڈالوں گا، تو آپ چل کے میری سفارش کر دیجئے۔ مولا اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ کوفہ دارالحکومت ہے، جیسے اسلام آباد، جیسے دلی، جیسے لندن۔ دارالحکومت میں جو بادشاہ ہو وہ پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر کیسے پہچانا جاتا ہے؟ گھوڑا گاڑی سے پہچانا جاتا ہے، باڈی گارڈ ادھر ہے، بندوقیں ادھر ہیں، یہ فوج ادھر ہے اور یہ پولیس ادھر ہے اور یہ گاڑی ادھر ہے۔ اکیلے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حاکم وقت اس خاتون کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر کے دروازے پہنچے، زنجیر بجائی، وہ نکلا، دیکھا ایک سادے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ مولا نے کہا تم نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ گھر میں آؤگی تو مار ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب تو اس کو جلاؤں گا بھی۔ وہ بھی کوئی سر پھرائی تھا ضرورت سے زیادہ۔ نہیں، میرے جوان بھائی بھی سنے اور میری بہنیں بھی سنے، دونوں سنے۔ اپنے اگر سادات کرام ہیں تو اپنے دادا اور جد سے سبق سیکھیں، اور اگر سید نہیں بھی ہیں تو کم سے کم اپنے امام سے سیکھیں۔ امام سے جب اس سے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ ہی کیا کیا، گھر سے نکال دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یہ تمہاری زوجہ ہے، اس کو گھر میں آنے دو، تو اس نے کہا اب یہ تم کو لے کے آئی ہے، اب تو میں اس کو جلاؤں گا۔ امام نے مرتبہ تلوار نکالی اور اس کے سینے پہ رکھ کے جو دھکیلا، جو باب خیبر کو 2 انگلی کے اشارے سے اکاڑ لے، ان کی کیا اوقات ہے، دھڑام سے گرے زمین پہ۔ اب جو آوازیں بلند ہوئی، یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اب تو جلا بھی دوں گا؟
اس نے کیا پہچانا تھا کہ کون ہے؟ اس نے پہچانا ہوتا تو ہمت ہی نہ پڑتی. یعنی حاکم وقت ہو کے بھی ایسی سادہ زندگی ہے کہ اسی دارالسلطنت کا رہنے والا بھی نہیں پہچانتا کہ یہی ہمارے بادشاہ. اب جو آوازیں اٹھتی تو ادھر ادھر کے لوگ آ گئے، وہ پہچاننے والے، امیر المومنین سلام علیکم، مسئلہ کیا ہے؟ اب اس نے قدموں میں سر رکھا، مجھے معاف کر دیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. تو امام نے اسے سمجھایا، کہا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تم نے بدسلوک کیا تھا، یہ بری بات تھی، ایسا آئندہ نہ کرنا. اور اس کے بعد میری بہنیں بھی سنیں، ورنہ اتنا واقعہ اگر یہی رک جائے گا تو کل سے ایک نئی آفت شروع ہو جائے گی. اور یہاں حضرت علی ہے نہیں، یہ بھی سمجھ لیے، اگر نئی آفت شروع ہوگی تو حضرت علی نہیں ہے. اس خاتون سے کہا گھر کے اندر جاؤ، لیکن ایک جملہ ساتھ میں فرمایا، کہا دیکھو آئندہ ایسی نوبت نہ آنے دینا کہ ایسا ہو. مولا نے وہاں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، مجھے نہیں پڑھنے کو ملا اس واقعے مولا نے طے کیا ہو تم شوہر غلط تھا کہ زوجہ غلط تھی، میاں غلط تھے کہ بیوی غلط تھی، بلکہ ایک ٹوٹتے ہوئے گھر کو مولا نے جب دیکھا کہ ٹوٹ رہا ہے تو اسے بسانے کے لیے واپس آ گئے. اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا کہ غلطی بہرحال کسی نہ کسی کی ہوگی، لیکن میں یہ طے کرنے نہیں آیا ہوں کہ غلطی کس کی ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ٹوٹتا ہوا گھر دوبارہ بس جائے اور آئندہ وہ خرابی نہ پیدا ہونے پائے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہا تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. نہیں ٹھیک ہے، مجھے فلو تو ہے، فلو، لیکن انشاءاللہ نجس جانور والا نہیں ہے. پھر بھی آپ سلوات بھیج کے کم سے کم ایک دیوار تو رکھیں. ایک پرزور صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے اتنی دیر آپ کی خدمت میں تذکرے کی اور روز کروں گا انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کا سلیقہ اور آئیڈیل اور اصول جو کچھ بھی طے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی ہو اس سے سیکھنے کے بجائے ہمیں اہل البیت علیہ السلام سے سلیقہ حیات سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان مسائل سے دوچار نہ ہو جو اہل البیت کی زندگی سے دوری کے نتیجے میں ہمارے زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں. میرے عزیزو، اہل البیت علیہ السلام کی زندگی سے دوری کے نتیجے میں جو بنیادی مسائل زندگی میں پیدا ہوئے، جن کا آغاز میں نے کل گفتگو اس سلسلے میں شروع کی تھی کہ ہماری ازدواجی زندگی، شوہر اور زوجہ کے تعلقات، میاں بیوی کے رشتے کے معاملات، اس معاملے میں ہماری زندگی میں بہت مسائل پیدا ہیں. اور یہ مسائل جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. کل شادیاں تو ہوتی تھی بے حساب، لیکن طلاق کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ طلاق مسلسل ریشیو ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جتنے رشتے ہیں سب اللہ کے بنائے، ماں باپ اولاد چچا پھوپھی، جتنے رشتے ہیں سب اللہ کے بنائے. صرف ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے جو بندوں کے حوالے کیا اللہ نے، تمہیں بنانا، یہ رشتہ تمہیں ملانا، یہ طے کرنا ہے. مگر سارے اللہ کے بنائے رشتوں کی بنیاد اسی رشتے پہ رکھی ہے. تو جب یہ رشتہ متاثر ہوگا تو سارے رشتے متاثر ہوں گے. دشمن نے پھر ایک قیمتی اور قابل توجہ بات اور کہنا چاہتا ہوں، آج سے نہیں آغاز اسلام سے کوشش کی کہ اہل بیت سے بھی دور کریں اور اہل بیت کی ثقافت سے، اہل بیت کی تہذیب سے، اہل بیت کے سلیقہ حیات سے، اہل بیت کے گھر کے کلچر سے، ہر چیز سے دور کرے. ان سے بھی دور کرے اور ان کے کلچر سے دور کرے، ان کی تعلیمات سے دور کرے، ان کی ثقافت سے دور کرے. آغاز اسلام سے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے. اور اس خطرے کا نام جو کلچر کا حملہ ہے، جو ثقافت کا حملہ ہے، جو تہذیب کا حملہ ہے، جب اہل بیت کے کلچر، اہل بیت کی تہذیب، اہل بیت کی عطا کی ہوئی ثقافت، اسے ہم چھوڑ کے اپنے خیال میں ماڈرن ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، موجودہ ثقافتوں کی طرف جاتے ہیں، تو کتنے خطروں سے ہم دوچار ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا ہے. ثقافت کا حملہ، کلچر کا حملہ
جو کسی بھی نام سے ہو وہ ہمارے لیے کون سا نقصان دہ مسئلہ ہے؟ دشمن نے شروع سے کوشش کی. میں ایک نمونہ اور چھوٹا سے آپ کو یاد دلاؤں. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نسل میں 11 امام گزرے ہیں. دوسرے امام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا یا اس سے زیادہ، ایک بیٹی یا اس سے زیادہ، کم از کم ایک بیٹا ہر امام کے گھر میں. اور اس کے بعد 27 اولاد، 28 اولاد، 36 اولاد. 7ویں امام کے مثلا 36 بیٹے بیٹیاں. مولائے کائنات کے بظاہر 28 بیٹے بیٹیاں اولاد ہوتی تھی. لیکن دوسرے امام سے 11ویں امام تک اگر آپ ان کے گھر کی تہذیب دیکھیں، ان کے گھر کا کلچر دیکھیں. میں ایک نمونہ سے چھوٹا سے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مولائے کائنات کے بعد اس گھر میں پیدا ہونے والے بچوں میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے وہ علی. کربلا میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ علی اکبر، علی اصغر. ہم جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی علی، وہ بھی علی. اور سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا نام اسم گرامی کیا تھا؟ وہ بھی علی تھا، وہ بھی علی تھے. تو وہ زین العابدین کے نام سے پہچان لیے گئے. وہ اکبر کے نام سے، بڑے، اصغر، چھوٹے، تینوں کا نام علی رکھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اس گھر میں احمد، محمد، علی، زید، حسن، حسین، فاطمہ، رقیہ، یہ سب الفاظ بار بار دہرائے گئے. یہ کیا تھا؟ ناموں کے ذریعے ان شخصیتوں کو یاد رکھا جائے جن سے عظمتیں وابستہ تھی. ناموں کے ذریعے ان کمالوں کو گھروں میں دہرایا جا سکے جن سے، جو ان شخصیتوں سے وابستہ تھے. اب سنیے جملہ، دشمن کی سوچ دیکھیے اور اہل البیت کی فکر اور سوچ دیکھیے. روایت کہتی ہے کہ چوتھے امام مدینہ منورہ میں گزر رہے تھے. ادھر سے گزرے جدھر مروان تھا. مروان نے ایک جوان کو آتے دیکھا، چہرے کو دیکھا، اب جانتا تھا نہیں جانتا تھا مکاری کی یا حقیقت نہیں پہچانا، بہرحال جو بھی ہو اس نے بہرحال کم سے کم چہرہ اتنا پرکشی سے، مروان گورنر ہے وہاں، حاکم ہے مدینے، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ دشمن کو کھینچ رہا ہے چہرہ. جیسے آپ کبھی کبھی کوئی پیارا سے بچہ دکھائی دیتے تو رک کے پوچھ لیتے ہیں نا، کس کے، کیا نام ہے تمہارا بیٹا، کس کے بیٹے ہو تم؟ تو ان کا آپ کون ہے؟ کہا میں فرزند حسین ابن علی ہوں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام علی ہے. کہا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہ میرے بھائی کا نام بھی علی ہے. روایت کہتی مروان کے لگا او 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 3 مرتبہ آ کی، ہائے ہائے کر کے پھر کہتا ہے کہ کیا حسین نے یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھیں گے؟ یعنی اسے، دشمن کو اس سے کتنی تکلیف ہے کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں، بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں، جانے یا انجانے آج کے فیشن کا شکار ہو کے لایانی نام رکھنے کے بجائے محمد و آل محمد کے گھرانوں کے نام رکھو. اس سے دشمن کو کمزوری ہوتی ہے، اہل بیت کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس نے کہا اوہو 3 مرتبہ کہا آ کیا یہ ہائے ہائے کی لمبی کی ہو رہی، کون سی قیامت آ گئی؟ خالی نام رکھا، مگر اندازہ لگائیے کہ جس کو تکلیف ہے اس کو کتنی تکلیف ہے. اگر کیا اپنی ساری اولاد کے نام یہ رکھیں گے؟ امام آئے، چوتھے امام گھر آئے، اپنے بابا سے واقعہ بیان کیا. امام حسین علیہ السلام نے جب واقعہ سنا تو اس کی یہ جو مزاجی کیفیت ہے دشمنی مولا علی کی، اس کی وجہ لفظوں میں بیان کر دی. کہا کہ وہ نیلی آنکھوں والی، جانوروں کی کھالیں صاف کرنے والی عورت کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا. ان لفظوں کے ذریعے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ علی کی دشمنی کیسے پیدا ہوتی. میں اس کا وضاحت نہیں کروں گا. اس کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا. اس کا جملہ سنیے مولا کا، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. میں نے چھوٹا سے نمونہ صرف آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ اہل بیت
علیہ السلام کے گھر کا جو کلچر ہے، ان کے گھر کی جو تہذیب ہے، ان کے گھر کا جو ادب ہے، وہ ناموں تک پہ بھی غور کرتا ہے اور باریکیوں پہ نگاہ رکھتا ہے. کیا رکھے نام، کیا نام نہ رکھے. جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی سماج کے تشکیل دینے پہ توجہ دے رہے ہو، ان کے رنگ کو، ان کے ڈھنگ کو، ان کے کلچر کو ٹھکرا کے دنیا کے اس بدلتے ہوئے گرگٹ کی طرح، بدلتے ہوئے گرگٹ کلچر کی طرف مت دوڑو عزیزو. یہ بہت خطرناک ہے. دوڑو گے تو تمہیں کہیں کا نہ رہنے دے گا. اور اسی دوڑ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ان کے گھر کا کلچر، ان کے گھر کی تہذیب کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے. میں کم سے کم گفتگو اس موضوع تک پہنچا دوں جس کو میں نے کل آغاز کیا تھا، ہماری زندگی کے ازدواجی مسائل. میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میرے عزیزوں، سب سے پہلی خرابی جو آئی ہے، اب یہاں سے پوری سنجیدگی سے سنیے گا، بات آپ کو تلخ ہونے کی وجہ سے ناگوار بھی لگ سکتی ہے، لیکن سن کے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کے اپنانے کی ضرورت، اس لیے کہ بات میری نہیں. ان کے گھر کا پہلا کلچر، پہلی تہذیب، انہوں نے شادی کرنے پر زور دیا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میری سیرت ہے، میرا کیریکٹر ہے، میرا کردار ہے، میری زندگی کا حصہ ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس کردار سے، میری زندگی کے اس سلیقے سے رخ پھیر لے وہ مجھ سے نہیں ہے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں، وہ جوان لڑکے اور وہ جوان لڑکیاں جن کی عمریں دھیرے دھیرے ڈھلان کی طرف جا رہی ہیں، ملتے ہیں اور وہ کہتے سنائی دیتے ہمیں شادی نہیں کرنا ہے. کس وجہ سے کہتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن شادی نہ کرنے کی اگر کوئی اچھی وجہ بھی تلاش کر لی ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے دین کی خدمت کرنا ہے. ایک آدمی مجھے ایسے ملے جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ عبادت خدا کرنا. اب ان کو کون سمجھائے کہ پیغمبر نے تو وعدہ کیا ہے کہ جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دین تو فری میں بچا لیا. ان کو کون سمجھائے کہ آپ کی ایک ٹکر شادی کے بعد کتنی بڑھ جائے گی. لیکن خیر چلیے، اچھے نظریے کے تحت مجھے شادی نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کوئی تعویل میری بہن نے، میری کسی بیٹی نے، میرے کسی بیٹے نے، میرے کسی چھوٹے بھائی چھوٹی بہن نے اگر کر بھی لی ہے، اس معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ اس کا شکار ہوئے ہو، لیکن ماحول ایسا پیدا ہو رہا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمیں شادی نہیں کرنا ہے. یہ پہلی مصیبت جو دامن اہل بیت چھوڑنے کے نتیجے میں، ان کا کلچر چھوڑنے کے نتیجے میں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خاتون آئی، آ کے فرمایا کہ انی متبتلا. اس کا آپ بالکل اصلی لفظی ترجمہ جو کیا جائے تو شادی ہوتا ہے کہ کٹی ہوئی. تو امام نے کہا کیا مطلب تمہارا اس کہنے کا؟ کہا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی. امام نے کہا کیوں نہیں کرے گی؟ کیا اس لیے شادی نہیں کروں گی کہ میں اپنی پوری زندگی دنیا داری سے بچ کے عبادت میں گزارنا چاہتی ہوں. یعنی وہ یہ سمجھا رہی تھی کہ گویا شادی دنیا داری ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کا نظریہ ہے بھائی کون ان چکروں میں پڑے، کون جھمیلوں میں پھنسے، کون ان ذمہ داریوں میں آئے. تو اس کو پاک رنگ دیا، پاکیزہ رنگ دیا کہ دنیا داری ہے یہ شادی، ایک طرح کی دنیا داری ہے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. تو گیا ہم شادی نہیں کریں گے تو اپنے نفس کو کچلیں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے تو گویا ایک طرح سے ہم بڑے عرفانی ہو گئے، صوفی ہو گئے، صاحب معرفت ہو گئے، اللہ والے ہو گئے کہ ہم نے آپ کو کچل ڈالا. سنیے جملہ سنیے، اس کے بعد میرے کسی بھائی اور کسی بہن کو انشاءاللہ یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. امام نے فرمایا میں ہٹو یہاں سے، انصرف، ہٹو یہاں سے. اگر ان خیالوں کے تحت شادی نہ کرنا کوئی فضیلت ہوتی تو اس فضیلت کی تم سے زیادہ حقدار فاطمہ زہرا تھی. اگر گھر نہ بسانا، اگر زندگی آباد نہ کرنا کوئی بڑا کام ہوتا، کوئی بڑی فضیلت ہوتی تو یہ کام پہلے حضرت زہرا نے کیا ہوتا. اس لیے کہ ہر فضیلت میں، امام نے اس کے بعد جملہ فرمایا، اس لیے کہ ہر فضیلت میں ان سے اوپر کوئی خاتون نہیں ہے. تو یہ جو شادی نہ کرنے کا نظریہ قائم ہو گیا ہے،
یہ نظریہ اس کلچر کی وجہ سے قائم ہوا ہے جو بدکاری پھیلانا چاہتا ہے، جو نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ مثلا کسی کی 3 بیویاں ہیں، کسی کی 5 ہیں، کہ ایک وقت میں نہیں، پوری زندگی میں 8 ہیں۔ تو اس میں مجھے ایک محقق نے جو اسباب لکھے اس میں ایک سبب یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ زیادہ شادیاں کرنے کا مقصد تھا زیادہ اولاد پیدا کرنا، نسل کو بڑھانا، اس لیے کہ یہی نسل ہے جو اسلام کے کام آئے گی۔ آدمی کام آتا ہے، آدمی کام آتا ہے۔ اگر مشین بنتی ہے تو مشین کو بھی آدمی ہی تو بناتا ہے، اگر اسلحہ بنتا ہے تو اسے آدمی ہی تو بناتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے اچھے اچھے نعرے دے کے اس طرح کے نظریات کو جوابی کارروائی کر کے اس کو شکار کر دیا گیا ہے۔ تو کثرت اولاد ائمہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ شادیاں کی تھی۔ میرے عزیزوں، شادی نہ کرنے کی مہم اس لیے بھی چلائی جا رہی ہے کہ نسلیں ختم ہو جائیں۔ آج بد کرداری اور غلاظت ہے جو جسے فیشن کے نام پر کہ آزادی ہے، مرد سے شادی کر لے، عورت سے شادی کر لے، یہ سارے جو نظریات پیش کر کے ان کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ حقیقتاً انسانیت کو مٹانے اور فنا کر دینے کی لمبی سازش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ خیر، میں تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا اس تنازع گفتگو پر۔ تو پہلی خرابی ہے کہ شادی نہیں کرے۔ اس کے بعد اہل بیت کے کلچر کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمارے اندر دوسری خرابی جو بہت بری طرح آ گئی ہے کہ دیر میں شادی کرتے ہیں۔ اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔ دیر میں شادی کے بعد زندگی کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ اس پیدا ہوتے ہیں، اس سے کہ دونوں تجربہ کار ہو چکے ہیں، دونوں زیادہ مجھے ہوئے زندگی کے بسر کرنے والے ہو چکے ہیں۔ معصومین کی زندگی میں اگر سیرت دیکھیں، معصومین کی زندگی اور ان کی اولاد اور خود معصومین میں آپ دیکھیں گے، مثلا کربلا کے میدان میں ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ عمر مبارک 23 یا 24 سال کتابوں میں لکھی ملتی ہے۔ 23 سے 24 سال کے چوتھے امام اور ان کے بیٹے 5ویں امام کتنے سال کے تھے؟ 4 یا 5 سال کے 5ویں امام۔ تو 23-24 سال کے چوتھے امام کے گھر میں 5 سال کے بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ 19 یا 20 یا 18 اسی کے ارد شادی کر لی گئی۔ میں آج سے 10 سال کم از کم یا زیادہ ہو گئے ہوں گے، رمضان مبارک میں اسی موضوع پہ کوئی گفتگو کر رہا تھا لاس اینجلس میں، تو ایک صاحب نے کہا مولانا پھر تعلیم کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کسی معاملے میں مثلا خدا نہ خواستہ مجھے شوگر کی بیماری ہو اور میرے پیر میں کیا کہلاتی بیماری؟ گینگرین گینگ کے ساتھ آتی ہے، خدا نہ خواستہ گینگرین ہو جائے، تو اب 2 ہی راستے تو ہوں گے، یا پیر کاٹا جائے یا پیر نہیں کاٹا جاتا ہے تو زندگی چلی جائے گی۔ تو جب معاملہ چھوٹے اور بڑے نقصان کے درمیان آئے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوٹے نقصان کو برداشت کر کے بڑا نقصان سے بچا لیتا اپنے آپ کو۔ میں نے مثال تو دی ہے مگر یہ نہیں قبول کر رہا ہوں میں۔ مجھ سے کہا گیا کہ تعلیم کا کیا ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، اور میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بیٹا ہے۔ آپ کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی، میں بدلے شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ میری بیٹی آپ کے گھر میں چلی گئی، آپ کی بیٹی میری بیٹی تھی، آپ کی بہو ہو گئی، آپ کی بیٹی تھی میری بہو ہو گئی۔ تو اس گھر میں آپ کی بیٹی بیٹی بن کے پڑھ رہی تھی، اب میرے گھر میں میری بہو بن کے پڑھے گی۔ میری بیٹی میرے گھر میں میری بیٹی بن کے پڑھ رہی تھی، اب آپ کے گھر میں چلی جائے آپ کی بہو بن کے پڑھے۔ تو میرے عزیزوں، مذہب بہرحال یہی کہہ رہا ہے کہ لمبی عمر ہونے سے پہلے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ یاد دلاؤں، وہی آئی ان پر، وہی نازل ہونے کے بعد مسجد میں گئے، منبر میں بیٹھے، اتنا ہے مسئلہ کا میرے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں کہوں۔ کہا درخت پر تم نے دیکھا ہے پھل لگتے ہیں، پھل لگے ہوئے، سیب ہے،
امرود ہے، ناشپاتی ہے، آم ہے، جو بھی پھل درخت پہ لگتا ہے کچا ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 پکتا ہے. تو اگر اس درخت پر لگے ہوئے پھل کو جب پک جائے توڑ لیا جائے تو کام آ جائے گا، اور نہ توڑا جائے تو کیا ہوگا؟ لگے لگے سڑ جائے گا، یا سڑ کے گرے گا، یا کوئی پرندہ کھا جائے گا، یا کوئی جانور کھا جائے گا، یا ہوا اڑا لے جائے گی، بربادی ہوگی اس کی. یہ مثال میری دی ہوئی نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے تو اس درخت پر لگے ہوئے پھل کی طرح ہے جو اب جس کو توڑ لیا جانا چاہیے. اگر جوان ہونے کے بعد بھی شادی نہیں کی تو اس کی برباد ہو جانے کا بہت خطرہ ہے، جیسے درخت پہ پھل لگا اور اسے پکنے کے بعد بھی نہ توڑا جائے. آپ میری باتوں کو قدامت پسندی کہہ سکتے ہیں، قدامت پرستی کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ کہیے گا یہ بات میری بات نہیں ہے، یہ پیغمبر گرامی کی بات ہے، یہ اہل البیت علیہ السلام کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں. ہم کلچر کے شکار ہو کے ادھر سے ہٹ گئے اور ہمارے گھروں میں تباہی اور بربادی آنے لگی، مسائل کھڑے ہونے لگے. شادی نہیں کریں گے، دیر میں کریں گے 2، اس کے بعد شادی کے بعد شادی کرنے کے لیے جب بس بات کو ختم کر رہا ہوں جن کے نتیجے مسائل پیدا ہوئے ہیں، باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ. شادی کرنے کے لیے جب تلاش شروع کریں گے تو چاہے لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے ہو، کیا کیا ڈھونڈتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہیں یہ بات کہی ہے اسی شہر میں، ہو سکتا آپ ہی درمیان کہی ہو، آج موضوع کے مطابق اس لیے دوہرا رہا ہوں. اور جب مجھے یاد نہیں تو آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. سلوات تو بھیجی لے بہرحال. کیا بات ہے، آپ کھانا کھا کے نہیں آ رہے ہیں آج کل کیا مجلس میں؟ کسی جگہ سے بھی اپنی کوئی بات آپ کی خدمت میں نہیں رکھ رہا ہوں، میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں انہی کی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے سے اتنی توفیق دے کہ میں ان کی بات آپ تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ میرا اتنا ہی کام ہے. اس لیے کہ انہوں نے فرمایا ہے تم بس اتنا کرو کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہو، اس کے بعد تو ہماری باتوں کا کام ہے وہ اپنا اثر کرتی رہے. تو میں تو اپنا کام صرف کرنا چاہتا ہوں. ہماری پوری سوسائٹی، ہمارے پورے معاشرے میں، چاہے وہ ہندوستان کا معاشرہ ہو چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ان ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کا معاشرہ جو اب اس ملک میں آ کے آباد ہو گئے، سب یہ مسائل مشترک ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. شادی کرنے چلتے ہیں تو کیا کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر سید صاحب ہیں تو صاحب یہ تو ہڈی اسپیشلسٹ، نجیب الطرفین. یہ کس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں میں آج تک نہیں سمجھا. یہ کہتے ہیں جن کا باپ اور ماں دونوں سیدانی ہو. تو میں پوچھتا ہوں سید صاحب کس کی نسل سے، کس امام کی نسل سے ہیں؟ ذرا مجھے وہ بتائیں. زیدی صاحب ہیں؟ حسینی نہیں، حسینی سے شروع کرو، حسنی حسینی. امام حسن کی نسل سے سید صاحب ہیں. تو امام حسن تو حضرت زہرا کے بیٹے تھے، ان کی زوجہ سیدانی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سگی بہن ان کی جو سیدانی ہوگی تو ان کی سگی بہن ہوگی. امام حسن کی زوجہ بھی سیدانی ہو ہی نہیں سکتی. ان کی نسل سے ہیں تو اماں سیدانی تو نہیں. چوتھے امام کی نسل سے ہیں تو پھر ان کی زوجہ جن سے نسل چلی ہے زیدی صاحبان ہیں جن میں میں بھی ہوں. تو ہماری بھی جدہ ماجدہ سیدانی نہیں. صرف چوتھے امام کی ایک زوجہ امام حسن کی بیٹی ہے جس سے پانچویں امام دنیا میں تشریف لائیں. پانچویں امام کی نسل پھر آگے بڑھی ہے تو ان کی بیوی سیدانی نہیں. پھر اس کے آگے جتنے جی چاہے جا کے دیکھ لیجئے. تو جہاں جا کے ہم سید جڑتے ہیں جب وہیں ہماری جدہ اور دادی سیدانی نہیں ہے تو نیچے کا ہے کہ قیامت کھڑی ہوئی. مگر ڈھونڈنے کے ہڈی چاہیے صاحب. رشتے نہیں کرتے، لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں. کتنی قیامت ہے. اور اس کے بعد دوسری قیامت جس کے بعد مجھ پر فتویٰ بھی لگ سکتا ہے
لیکن اگر خوف سے حق بات نہ کہی جائے تو حق بات کو چھپانے والا قابل لعنت ہے۔ میرے عزیزوں، مذہب کے کسی حصے میں کہیں ہو یہ بات کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی، مجھے معلوم ہے تلواریں بھی چل سکتی میرے اوپر اس کے لیے، لیکن یہ مصیبتیں ہم نے اپنے لیے کھڑی کر لی۔ مراجع کرام اس وقت اگرچہ کہیں گے مولانا مراجع تو سب سے کمزور لوگ ہیں، جس کا چاہے ان کو گالی دے، جس کا چاہے ان کو برا بھلا کہے، ان سے زیادہ کمیل کوئی نہیں دنیا میں، ان سے زیادہ بے کردار کوئی نہیں، اب تو یہی حالات ہو گئے۔ لیکن مراجع کے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے، جو سید مراجع ہیں ان کے شیخ داماد ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا وہ سب دین سے بے خبر لوگ ہیں؟ خالی ہم ہی دین سے باخبر ہیں۔ تو ایک مصیبت ہم نے کھڑی کر لی، ہڈی اور نسل کی۔ دیندار ہے تو ہڈی نسل بس، اب اس کے بعد سمجھدار ہے تو ایجوکیشن۔ دیندار ہے تو ہڈی اور نسل، اور سمجھدار ہے تو ایجوکیشن، اور بہت سمجھدار ہے تو مال۔ پیسہ کہاں ہے؟ تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو سلمو ہیں یا وہ جو سلما ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ بھیا جہاں زندگی ہو لگنا ہے وہ شکل صورت کیسی ہو۔ تو تین چار معیار ہماری زندگی کے کل ہیں: پیسہ، تعلیم، خاندان، شکل صورت۔ اب سنیے ہم کتنا دور ہو گئے ہیں۔ میں نے سنایا ہے واقعہ، عباسی حکومت کے دور میں ایک قاضی گزرے ہیں، نوح ابن مریم، قاضی القضات تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کو بلوایا، آیا، کہا میری بیٹی، اس کی شادی کی عمر ہو گئی، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا، اس سلسلے میں تم سے مجھے مشورہ لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ قاضی ہیں اور ایسے بھی آپ مسلمان ہیں، میں آتش پرست ہوں، میں کیا آپ کو مشورہ دوں، میری کیا حیثیت اوقات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم میرے پڑوسی ہو اور میں نے تم کو اچھا پڑوسی پایا، لہٰذا تم مشورہ دو کہ میں شادی کرنے کے سلسلے میں کس معیار پر فیصلہ کروں۔ تو اس نے انتہائی قیمتی بات کہی۔ اس نے کہا جب آپ کے پیغمبر آئے ہیں عربوں میں، تو اس وقت عربوں کا ایک کلچر تھا، ایک حکومتیں تھیں، کلچر تھا، تہذیب تھی۔ ایک رومیوں کا، آج کی ہماری زبان میں یہی یوروپین کلچر و تہذیب تھی، اور ایک ایرانیوں کا کلچر و تہذیب تھی۔ کہا یہ جو تینوں کلچر میں نے بتایا اور تہذیبیں بتائی اور حکومتیں بتائیں، ان کے رؤسا جب شادی کرنے چلتے تھے تو ایک ایک چیز کا معیار بنا رکھا تھا۔ کہ روم، جو آج کے یورپ جسے کہتے ہیں، کہ روم کا آدمی جب شادی کرنے کی نیت کرتا تھا، ارادہ کرتا تھا، تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ حسن کہاں ہے، خوبصورتی کہاں ہے، اسے اس سے آگے کسی چیز کی فکر۔ آج تک یہ کلچر باقی ہے۔ دیکھ لیں یہاں کے حکام، یہاں کے بادشاہ اور شہزادے خاندان سے باہر جا کے شادی کر لیتے ہیں، چاہے ان کو حکومت سے کنارے جانا پڑے۔ گزرا ہے نا تاریخ میں واقعہ۔ شکل اچھی لگی بس کافی ہے، اب انہیں اور کچھ نہیں دیکھنا۔ کہ رومی بادشاہوں میں، روم کے کلچر میں شکل و صورت پہ زور دی جاتی تھی، اور زور دیا جاتا تھا، اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ ایرانیوں میں، ایران کے بادشاہ اور وہاں کے کلچر میں کام شکل و صورت پر توجہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ، وہی جو میں نے کہا، زیادہ سمجھدار، وہ دیکھتے تھے پیسہ کدھر ہے، مال کہاں ہے، جہاں زیادہ پیسہ، جہاں زیادہ مال، وہیں شادی۔ کہا جو تمہارے عرب تھے، ان عربوں کا کلچر، نہ وہ دیکھتے تھے شکل و صورت، نہ وہ دیکھتے تھے پیسہ، سب سے احمق تھے، خالی وہ دیکھتے تھے خاندان و قبیلہ۔ کالی کلوٹی لڑکی ہوا کرے، فقیر داماد ہوا کرے، قبیلہ تو تگڑا والا ہے، نکما داماد ہوا کرے، قبیلہ اونچا ہے۔ تو عرب دیکھتے تھے قبیلہ اور خاندان، نسل۔ بڑی قیمتی بات اس نے کہی ہے کہ عرب دیکھتے تھے نسل، رومی دیکھتے تھے شکل، ایرانی دیکھتے تھے پیسہ۔ لیکن جب تمہارے پیغمبر آئے تو انہوں نے شادی کا معیار قرار دیا دین اور ایمان اور تقوی کو۔ تمہارے پیغمبر دیکھتے تھے دین ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے، خوف خدا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ جو کفار کے کلچر تھے اس کلچر پہ چل کے شادیاں کرو گے، یا جو تمہارے رسول کی دی ہوئی تہذیب ہے اس تہذیب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر کو بساؤ۔ میرے عزیزوں، مجھے جو جملہ کہنا ہوا آپ سے کہنا ہے کہ وہاں تو ایک ایک چیز تھی۔ روم والے خالی شکل دیکھتے تھے، ایران والے خالی مال دیکھتے تھے، عرب خالی خاندان دیکھتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کافروں کے تینوں کلچر ہم نے اپنا لیے ہیں،
شکل بھی خاندان بھی دیکھتے ہیں, نسل بھی دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں تو خوف خدا ہے اس لڑکے میں کہ نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہے اس میں کہ نہیں ہے, ایمان ہے کہ اس میں کہ نہیں, یہی نہیں دیکھتے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. ہمیں اگر گھروں کو بچا کے رکھنا ہے تو ہمیں محمد و آل محمد کے گھر کے کلچر کو اپنانا ہوگا. ایک صلوات بھی ضرور بھیجتے ہیں محمد. میں بھی کل گفتگو کروں گا انشاءاللہ آخری مرحلے میں. ایک حدیث اور اپنے مولا کی آپ کو سنا جاؤں, اپنے بزرگ بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن کے بچوں اور بچیوں کی شادی ہونا باقی ہے, ان کے لیے. ہمارے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک جملہ, امام نے فرمایا کہ شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, اللہ کا خوف دل میں ہے کہ نہیں ہے, آخرت کا خیال ہے دل میں کہ نہیں ہے, حساب و کتاب کا تصور اس دماغ میں ہے کہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ تقویٰ ہے اور خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو تم جب داماد کو انتخاب کرو گے, تمہاری بیٹی تمہارے داماد کے گھر جائے گی تو دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تمہاری بیٹی اس کو اچھی لگے گی یا خدا نخواستہ اچھی نہیں لگے گی. اگر اس کی صورت, شکل, عادتیں جو بھی ہیں اچھی لگتی ہیں, دونوں کی زندگی نبھ جاتی ہے تو مسئلہ ہی نہیں کچھ. لیکن اگر نہیں نبھتی زندگی, اگر اس کی عادتیں اچھی نہیں لگی, اگر شکل اچھی نہیں لگی, کچھ بھی ہو گیا بعد میں, لیکن تم نے داماد منتخب کرتے وقت دیکھا تھا اس میں دین ہے کہ نہیں, اس میں ایمان ہے کہ نہیں, اس میں تقویٰ ہے کہ نہیں, اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں, تو امام نے فرمایا کہ اگر خوف خدا ہوگا تو کم سے کم اتنا تو کرے گا کہ یہ خوف خدا تمہاری بیٹی پر اسے ظلم کرنے سے روک دے گا, ظلم سے بچا لے گا. یہ وہ معیار ہیں, یہ وہ پیمانے ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا, اسی لیے زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں. عزیزو, بیماریوں کا وقتی علاج کر لینا اور ہوتا ہے, اور بیماریوں کی جڑ کو ڈھونڈ کے اس جڑ سے اس بیماری کا علاج کرنا اور ہوتا ہے. اگر ہم ان زندگی کے مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بیماریوں کی جڑ تک پہنچ کے محمد و آل محمد علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آج پھر دہراتا ہوں کہ اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے اور اسلام کی تہذیب جو کچھ سکھاتی ہے, اس کو سیکھ کے ہماری زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یہ بتائیے کہ اگر ہم کو کسی نے ایک گلاس پانی, کبھی ہم نے کسی سے مانگا ذرا گلاس پانی پلا دو, یہ میز پر رکھا ہوا تھا, اور اس نے نہ پلایا ہلا کے, تو ہمیں دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں, نالائق آدمی ہے, میز پر رکھا پانی, ایک گلاس پانی کا ذرا میز پر سے اٹھا کے لا کے تو پلا دو. اب دیکھیے, حسین کا قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہے اور کوفے کی طرف روانہ ہے, اور کربلا سے نزدیک ہے. حسین نے اس پچھلی منزل پر اپنے لشکر کے جو لوگ ہیں, لشکر کہنا صحیح نہیں ہے, ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہے, چند گھر والے ہیں اور چند ساتھی ہیں, ان سے کہا جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو, جہاں جہاں پانی بھرنا ممکن ہے ذخیرہ کر لو. لوگ سمجھ نہیں سکے مگر حکم امام کا انجام دے لیا. اس کے بعد ایک مرتبہ سامنے سے سبزہ دور سے دکھائی دیا تو کسی نے تکبیر کہی, پوچھا کیوں, کہا کہ یہ سبززار دکھائی دے رہا ہے, نخلستان, کھجوروں کے باغ دکھائی دے رہے ہیں, ریگستان میں گویا ایک ٹھہرنے کا ٹھکانہ دکھائی دے رہا ہے. امام نے کہا نہیں, یہ نہیں ہے, یہ نخلستان نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری تو حر ابن یزید ریاحی کا رسالہ اس عالم میں دکھائی دیا کہ پیاس کی شدت سے گھوڑوں کی زبانیں بھی منہ سے باہر نکلی ہوں گی, انسانوں کی زبانیں بھی, اونٹوں اور گھوڑوں کی زبانیں بھی, اتنی پیاس تھی لشکر. حسین نے حکم دیا سب کو پانی پلایا جائے. حسین جانتے ہیں کہ یہی لشکر مجھے کربلا لے جائے گا. حسین بے خبر نہیں ہے, یہی لشکر ہوگا جو خیمے میرے فرات کے کنارے نہ لگنے دے گا, یہی لشکر فرات پر میرے بھیا کے بازو کاٹے گا. مگر کہا سب کو پانی پلایا جائے, اور خود اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے پانی پلوا رہے ہیں. خود وہ پینے والا بتاتا ہے کہ مشکیزہ آنکھیں شدت آتش سے دکھائی نہیں دے رہا تھا, مشکیزے کے دہانے پہ منہ مار رہا تھا اور منہ نہیں مار پا رہا
سکتا تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا تھا. جس لشکر کے ساتھ ایسا احسان کیا تھا اسی نے تھوڑی دیر کے بعد رنگ بدلا، مجبور کیا کوفے نہیں جانا ہے، کربلا آنا ہے. اور اس کے بعد کربلا میں لائے. کربلا میں پہنچنے کے بعد اسی لشکر نے فرات کے کنارے خیموں کو نہیں لگنے دیا. مگر میرے عزیزوں، یہ تو ہے 2 محرم کی بات. پھر محرم کی تاریخیں آگے بڑھتی رہیں. 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور اس کے بعد حسین کے خیموں سے ہائے پیاس کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. 9 محرم کی شام کو لشکر یزید نے حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا. حسین نے 1 رات کی مہلت لے لی عبادت کے لیے. اب ساری رات حسین کے خیموں سے تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں، تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں، تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، مناجات کی آوازیں آ رہی ہیں. اور اسی دعا اور تلاوت قرآن کی آوازوں کے درمیان ننھے بچوں کی العطش کی صدائیں بھی سنائی دے رہی ہیں. یہ آوازیں حر کے کانوں میں بھی پہنچ رہی ہیں. صبح ہوتے ہوتے حر نے فیصلہ کر لیا. صبح ہوئی تو حر کے ساتھی کی نگاہ حر کے چہرے پہ پڑی. رنگ اڑا ہوا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ اور بے چینی ہے. کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ پورے کوفے میں سب سے بہادر انسان کون ہے تو حر میں تمہارا نام لیتا. تم اس چھوٹے سے پیاسے لشکر سے ڈر گئے ہو، کتنے گھبرائے ہوئے ہو. حر نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں موت سے نہیں ڈرا، میں اس لشکر سے نہیں ڈرا، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یہ خوف میرا اس کا ہے. بس اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد حر ایک مرتبہ لشکر سے نکلے، بیٹے کو ساتھ لیا، روایات کے مطابق بھائی اور غلام کو بھی ساتھ لیا، اور بعض روایات کے مطابق ساتھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مجھے ویسے لے چلو حسین کی بارگاہ میں جیسے قیدی کو لے جایا جاتا ہے. اپنے ہاتھوں کو گردن پہ پیچھے بندھوا لیا، آنکھوں پہ پٹی بندھوا لی. بیٹا ساتھ ہے. قافلہ، چھوٹا سا قافلہ حر کا حسین کے لشکر کی طرف، حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے. بیٹا بتاتا جا رہا ہے بابا دیکھیے وہ حبیب نکل رہے ہیں، وہ مسلم نکل رہے ہیں، وہ زہیر نکل رہے ہیں، یہ سب حسین کے ساتھی ہمارے استقبال کے لیے نکل رہے ہیں. کہا بابا اب جناب ابوالفضل عباس بھی خیموں سے باہر آ گئے، علی اکبر بھی باہر آ گئے. کہا بابا بس گھوڑے سے اتر آئیے، اب خود ہمارے مولا حسین بھی خیموں سے باہر ہمارے استقبال کے لیے نکل آئے. حر نے خود کو گھوڑے سے گرایا، دوڑ کے حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا. حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا. حر نے آواز دی آقا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے گھر والوں کے دلوں میں ڈر بٹھایا ہے. یہ ننھے بچے انہیں کھینچ کے میں کربلا تک لایا ہوں. یہ پیاس، یہ پانی کے پہرے میں نے بٹھائے ہیں. میں بہت بے چین ہوں، بہت خوفزدہ ہوں. میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. ارے حر تم تو میرے مہمان بن کے آئے ہو، مگر میں تم سے کیا کہوں حر، ایک جام آپ بھی تم تک نہیں پہنچا سکتا. یہ خیموں سے ننھے بچوں کی العطش کی آوازیں سن رہے ہو. اجرکم اللہ. اتنا تو تاریخ میں لکھا ہے، لیکن ایک جملہ میں تصورات کے سہارے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے انگلش کی تقریر میں ایک جملہ سنا تھا کہ جب حسین نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو کوفے سے بلایا اور جناب حبیب ابن مظاہر کوفے سے چل کے کربلا پہنچے، تو حبیب ابن مظاہر کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو زینب فضہ سے کہتی تھی جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ساتھی آئے ہیں. اور جب فضہ آگے کہتی تھی نہیں لشکر یزید کا رسالہ آیا ہے، یزید کے سپاہی آئے ہیں، خولی آیا ہے، حسین آیا ہے، تو زینب کہتی تھی ارے یزید کے اتنے ساتھی ہیں اور میرے بھیا کا مدد کرنے والا کوئی نہیں. مگر جب ایک مرتبہ ولولے کی آوازیں، غلغلہ سنائی دیا خیموں کے باہر، کہا کون آیا ہے؟ کہا حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا ہے. تو زینب نے آواز دی تھی ارے جا کے میرے بھیا کے ساتھی سے سلام کہہ دو. حبیب نے امامہ اتار کے پھینک دیا تھا. میرے عزیزوں عزادارہ نے حسین جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حبیب عاشور کی مایوسیوں کے دن نہیں آئے تھے، حبیب اس سے پہلے آ گئے تھے. تو جب حبیب کے آنے پر اس طرح سے استقبال ہوا تھا، تو جب حر کے آنے کی خبر صبح عاشور خیام حسینی میں پہنچی ہوگی تو ایک مرتبہ آوازیں سن کے زینب نے پوچھا ہوگا کون آیا ہے، بتایا گیا ہوگا حر آ گئے، لشکر یزید کو چھوڑ کے حر آ گئے. تو زینب نے یقیناً کہا ہوگا جا کے حر سے ہمارا سلام کہہ دو. حر حسین کے سینے سے لگے کھڑے ہیں، تم میرے مہمان ہو، میں تم سے شرمندہ ہوں.
بچے پیاسے ہیں تمہاری خاطر کیسے کروں؟ حور کو موقع ملا ہاتھ جوڑے، میرے مولا آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا تو ایک کرم بس میرے اوپر کر دیں، یہ میرا جوان بیٹا ہے، اسے اجازت دے دے یہ مقتل میں جا کے آپ کے لیے جنگ کر کے جان دے دے۔ حسین نے اجازت دے دی۔ میں نے کہا حور، ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے باپ کا جنازہ جوان بیٹے کے کاندھوں پہ اٹھے، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے۔ تم پہلے جاؤ، تمہاری لاش کو تمہارا بیٹا اٹھا کے لے آئے، تم بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تو شاید حور کہیں وجہ مجھے معلوم ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ارے میں نے محسوس کر لیا ہے، اسی کربلا کے میدان میں عصر عاشورہ سے تھوڑا پہلے میرے آقا حسین تنہا اپنے علی اکبر کی لاش اٹھائیں گے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس غم میں حسین کے شریک ہو جاؤں۔ حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت تو دے دی، اجرکم اللہ، حر کے بیٹے کو اجازت تو دے دی، مگر جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو اس سے پہلے کہ حر پہنچتے حسین جوان بیٹے کے سرانے پہنچ گئے۔ حر تم رک جاؤ، حر تم یہ زحمت نہ کرو، تمہیں جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دوں گا، یہ بہت بڑی مصیبت کا وقت ہے۔ اجرکم اللہ، یا آزاد دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ 2 لمحے اور رو لے، پرسہ دے دے حسین کے، حسین کے ساتھیوں کا، کنیز زینب کا۔ ارے میرے عزیزو، حر میدان میں گئے، جنگ کی، شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد حر کا لاشا حسین اٹھا کے لیا۔ حر کا لاشا حسین لے تو آئے، لیکن حر کی پیشانی پر ایک تیر لگا تھا، اس تیر کے زخم سے خون ابل رہا تھا اور وہ خون کسی صورت رک ہی نہیں رہا تھا۔ حسین سمجھ گئے حر کا کچھ مطالبہ ہے، میدان قیامت میں آزاد کردہ زہرا بن کے اٹھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کی پیشانی پر جو خون نہیں رک رہا تھا، حسین نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنے اماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال نکال کے حر کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ صدیاں گزر گئی، وہ دور آیا جب حکومت اہل بیت کے چاہنے والوں کی قائم ہو گئی۔ مجھے نام تو یاد نہیں رہ گیا، لیکن کسی صفوی بادشاہ کے دور کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا، اس وقت شیخ بہائی سے بظاہری گفتگو ہوئی ہے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شہداء سب کے سب زندہ ہوتے ہیں، میں اپنے مولا حسین کے جسم مطہر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عالم نے سمجھایا، یہ غضب نہ کر، یہ ظلم نہ کر، یہ برداشت نہ کرے گی زمین کا اچھا، میں بغیر دیکھے نہ مانوں گا، کا اچھا نہیں مانتا ہے تو حر کی قبر کو کھلوا دے۔ حر کی قبر کھلی، زمین پہ حر ایسے سو رہے تھے کہ جیسے ابھی ابھی کوئی آنکھ لگ گئی ہو۔ بادشاہ نے دیکھا، یقین پیدا ہو گیا، لیکن پیشانی پہ ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ کہ یہ رومال کیسا ہے؟ کہ حر جب زخمی ہو کے گرے تھے تو ان کی پیشانی پہ تیر لگا تھا، اس سے یہ خون ابل رہا تھا۔ حسین نے اپنی والدہ کا رومال، اپنی اماں کا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا تھا تو خون رک گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ حضرت زہرا کا رومال ہے تو یہ تبرک میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حر کی پیشانی سے رومال کھولا تھا کہ ایک مرتبہ فوارے خون پھر سے ابلنے لگا۔ عالم نے کہا جلدی سے رومال باندھ دے، حر اسے دینے پہ تیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا ارے حر، تم ایک رومال دینے پہ اپنے دوست کو بھی تیار نہ ہوئے۔ کربلا میں بیویوں کے سروں سے ردائیں تو چھینی ہی تھی، ارے حسین کے جسم پہ ایک بوسیدہ لباس بھی باقی نہ رہ گیا۔ حسین کا لاشا کربلا کی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مات بحسين.